بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کا جنرل باجوہ کے اوپر جو غصہ ہے وہ کسی طور کم کیا ہونا تھا، آئے دن وہ بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسا ہے کہ وہ جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی یوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے، ایسا ضرب کاری لگی ہے کہ وہ ابھی تک اس کے جو درد ہے یا اس کی جو اذیت ہے اسے وہ بلبلا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پرابلم کیا ہے؟ ایک بندہ جیسے ہی شعور کے اندر اس نے قدم رنجہ فرمایا، مرجع خلائق بنا، یا کم از کم یہ ہے کہ وہ جانا پہچانا گیا اور پاپولیرٹی جو ہے کسی نہ کسی حد تک اس کو ملتی گئی، جوں اس کی قد کاٹ بڑھتی گئی، پاپولیرٹی اس سے دگنی اس کی مقبولیت کی قد کاٹ بڑھتا گیا۔ اب عمران خان صاحب نے ساری زندگی میں آج تک ان کی جو عادت یا خصلت یا خو جو بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی فیور کریں، آپ ان کو کوئی تحفہ دیں، آپ ان کو کوئی دعوت دیں، آپ ان کے اعزاز میں کوئی فنکشن کریں، یہ عمران خان صاحب کی مہربانی آپ پہ۔ جہانگیر ترین صاحب نے اگر جہاز چلا دیے تو عمران خان صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کو شرف قبولیت بخشا۔ اسی طریقے سے اگر انہوں نے پرنس محمد بن سلمان سے یا دبئی کے امیر ہیں ان سے کوئی بڑے بڑے اربوں روپے کے تحفے لیے تو یہ عمران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ قبول کیا۔ اب اسی تناظر میں یہ دیکھیں کہ باجوہ صاحب جس نے ایک آلموسٹ، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے لیڈر تھے، اچھی قد کاٹ بنا چکے تھے، 2011 12 13 میں ان کو خاصا جو ہے ان کو تھوڑا بہت ان کی اوقات بن گئی تھی، لیکن کسی طور پہ بھی گیم میں نہیں آ رہے تھے الیکشن کی یا جیتنے کی۔ ان کو انہوں نے اٹھایا 2014 میں، سیاست نہیں ریاست بچاؤ، یہ ریاست بچانے کے لیے پیدا کیا تھا، ریاست بچانے کے لیے۔ 2013 میں کیا نعرہ لگا کہ قادری صاحب آئے تھے، عمران خان صاحب سیاست نہیں ریاست بچاؤ، یہ ریاست بچانے کے لیے آئے تھے کہ آج اگر ریاست کا باجا بجائے تو میں اس کی کہتا ہوں کہ اس کی کتنی دفعہ اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، اس کی بنیاد 2014 میں رکھ دی گئی تھی۔ یہ وہ بیج تھا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ وہ جرم کیا کہ ہم جاں بار نہیں ہو سکے۔ پھر ہر ایک نے سوچا کہ چلو یہ کام چل ہی پڑے تو اس سے مستفید بھی ہوں اور ہو سکتا ہے اس کو عملی جامہ بھی پہنائے جائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ چنانچہ جنرل رئیس شریف صاحب نے جہاں چھوڑا تھا، باجوہ صاحب نے اسے دگنا کر کے اس کو کئی گنا زیادہ اس کو بڑھا کے اس کو 4 چاند لگا کے اس کو آگے بڑھایا۔ اور 2018 میں میرا خیال ہے کہ جس بہیمانہ دھاندلی کے ساتھ کروڑ طریقے سے اور ایک پاکستان کی کو کیا ایسی تیسی پھیر کے بڑے بڑے ہمارے تصویراتی بڑے بڑے اسٹریٹجک منصوبے، سی پیک جیسے اقتصادی منصوبے سارے زمین بوس کیے گئے کیونکہ عمران خان صاحب کو سیاست پہ چلانا تھا۔ بڑی مشکل سے ہم نے امریکہ کو نکال دیا تھا، کم از کم مرجنلائز کر دیا تھا، اور چین کو ہم نے ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر لے آئے تھے، اور ایک نیا نظام شروع ہونے والا تھا۔ کہہ تھک گیا تھا کہ چین نے پاکستان میں سیاسی استحکام لانا تھا، دیکھنی تھی، ایک انہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو، امن عامہ کو بہتر بنانا تھا، اور پاکستان میں پراسپیرٹی یعنی خوشحالی لانی تھی، اور یہی تینیں چیز تھی جس سے پاکستان ترس گیا تھا پچھلے 60-70 سال سے۔ پتہ نہیں ہمیں کوئی نظر آ گئی، یہ نظر لگتی ہے کیا لگتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے 2014 میں عمران خان صاحب کو اور قاضی کو اتارا، کیوں جی؟ نواز شریف استعفیٰ دیں، کیوں دیں پتہ نہیں ہے، بس استعفیٰ دیں، کچھ نہیں پتہ کیا کیوں دے، ہر ایک اپنا گریونسز کے استعفیٰ دے۔ پھر 2016 میں پاناما لا کے اب پتہ چلا ہے جی کہ سارا ہوکس تھا، سارا جھوٹ تھا، سارا فراڈ تھا، لیکن اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ نے عمران خان صاحب کو جو ایک فرینکنسٹائن پیدا کیا، ایک مونسٹر پیدا کیا، ایک عفریت بنایا، وہ عفریت آپ باجوہ جو سب سے بڑا جنرل باجوہ جو اس کو بنانے والا اس کے گلے سے پکڑ کے کھڑا ہے، اور اس کی ایک سانس باہر اور ایک سانس اندر ہے۔ اس پہ تو میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے جرنیلوں پہ وہاں سے عذاب نازل کیا ہے جو یہ اپنے لیے جنت بے نظیر سمجھ بیٹھے تھے۔ یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے آنے پر ان کی کیسی باتیں کھلی ہوئی تھی سارے جرنیلوں کی، باجوہ صاحب کی قیادت میں۔ وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کی ٹویٹس ہو رہی تھی، یعنی کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے
बेइज्जती दे दी और इमरान खान साहब को इज़्ज़त दे दी। इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त और बेइज्जती के म्यार जो है, इस तरह का इक़्तिदार नहीं होता। डाका नहीं किसी का कामयाब हो जाए तो कहो वतिज़्ज़ो मंतशा कि डाकू जो है एक बैंक से 10 अरब रुपया लूटने में कामयाब हो गया, वतिज़्ज़ो मंतशा। ये तकलीफ़ दह बात है कि हमारे यहाँ कुरान जो कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगियों का उड़ना छोड़ना होना चाहिए था, उनको हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ मकसद बरारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर कहा जी बाजवा साहब का बयान आया कि जमहूरियत जीत गई है, यानी कि इमरान खान साहब की जमहूरियत जीती थी। बाजवा साहब इंजॉय करें, आपको तो तकलीफ होनी चाहिए कि इमरान खान साहब के जाने से जमहूरियत चली गई है, आपको तो नहीं तकलीफ होनी चाहिए थी। फिर देखिए अल्लाह ने कैसे किया कि जिस बंदे को इन्होंने जन्म दिया, जिसको बड़ा किया, जिसको मुक्तदिर किया, जिसको जो तसव्वुर में नहीं था कि अपनी सारी मकबूलियत के बावजूद 1996 में शौकत खाना भी बनाया हुआ था और वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था, लेस देन 1.25% वोट्स पड़े। 2002 में एक मियाँ वाली की सीट जीती थी, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, वगरना पूरे पाकिस्तान के अंदर 1000, 2000, 3000 वोट्स, 3-4 सीट 5 सीट और होगी जिसमें कुछ 4-5 हज़ार वोट से ज़्यादा लिए होंगे, वगरना सारी जगहों पे 1000-2000, लेस देन 0.5% वोट 2002 के अंदर। 2008 में बाइकआउट किया। ये वर्ल्ड कप भी जीता हुआ, शौखाना भी है और सारी अच्छी चीज़ें और मकबूलियत भी है। हालात ये थे तो क्या हुआ? कौन से इमरान खान साहब ने उसके बाद जमातुल दावा के साथ जाके कश्मीर के जहाद में हिस्सा लिया? वो क्या काम किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जिनका कोई नाम निशान थे सामने आ गए। बहरहाल किसी न किसी तरीके से उनको इक़्तिदार तक पहुँचाया गया, आज उनके गिरबान में पकड़े हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कि जो सेंग है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, कि मुझे नहीं पता बाजवा साहब ने उस पर क्या एहसान किया है, और मुझे नहीं पता इमरान खान साहब का बाजवा साहब के ऊपर पिल पड़ना जो उनका शर है या बाजवा साहब के ये नहीं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो बाजवा साहब समझते हैं कि 2018 में उन पर एहसान करके इक़्तिदार में लाया गया, उन्होंने कहा नहीं वो तो मेरा हक़ था। अब बताओ निकाला क्यों है? अच्छा निकाला भी, आप आज इंटरव्यू दिया कि एस्टेब्लिशमेंट को हम चाहते हैं न्यूट्रल हो जाए। ये पिछले 5-6 दिन आप देखें ना कि एस्टेब्लिशमेंट हिस्सा ले न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल तो था जानवर, वो कैसे हो? आप तो कहते हैं कि घर के अंदर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो जाए? आप हुकूमत के ऊपर आप डाका डालें, आप उसे अटैक करें और आप कहें कि फौज न्यूट्रल हो जाए। ये तो आपने खुद कहा कि वो जानवर नहीं हो सकती। आप भी क्या जब कहना मान लिया उन्होंने तो अब आप तकलीफ में आप कहते हैं न्यूट्रल। मेरा ख्याल है कि जब से ये सियासत में ख़ुसूसन 2011 से लेके जो थोड़ी औकात बनी है आज तक, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों यू टर्न, अबाउट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, समरसॉल्ट सब कुछ ले चुके हैं। अमेरिका के ऊपर मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करता हूँ, आगे चलें, पीछे को छोड़े। एस्टेब्लिशमेंट को पुकारा ये 6-7 हफ्ते पहले। अच्छा मैं मान लेता हूं कि आपने साजिश नहीं की, रोक तो सकते थे। तो भाई अगर फलोज आप मान लेते साजिश नहीं की तो वो पहले क्या हम बकवास सुनते रहे हैं? जो 27 मार्च को या 28 मार्च को जो मरासले रलाए थे और साजिश हुई थी, और अमेरिका के साथ भी मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, वहाँ लॉबिंग हो रही है और वहाँ बंदे हायर किए जा रहे हैं कि आपके हक में जो है वो एक अच्छा इमेज पे बिल्डिंग की जाए। चौधरी फवाद साहब कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बड़ी दोस्ती, अमेरिका के बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। ये कल परसों ही उन्होंने इंटरव्यू दिया है सारे गैर मुल्की टीवी चैनल को। एक इंटरव्यू उर्दू ज़बान में, दूसरा इंटरव्यू जो पाकिस्तानियों के मुकद्दर में यही है कि उनको धोखा दो और उन लोगों को धोखा दो जो आपके यकीन करते हैं। अब उन्होंने नई तरह लिखा है कि बाजवा साहब रोज़ाना नई इख्तरा है, बाजवा साहब हुसैन हक्कानी के ज़रिए मेरे खिलाफ अमेरिका में कैंपेन चलाई। डोनाल्ड लू भी चला गया, सारे चले गया। बाजवा साहब ने और एक उसने कत्ल भी बाजवा साहब ने कराने की कोशिश की, वो भी कह दिया, बोल्ड टीवी को बता दिया कि बाजवा साहब ने मुझे कत्ल कराने की कोशिश की है। अब बाजवा साहब इसके मुकाबले में कब आते हैं, क्या जवाब देते हैं? अल्लाह का काम है कि साकिब निसार और बाजवा जो है इबरत का निशान बन चुके हैं। और इसकी वजह क्या है कि इमरान खान साहब को प्रमोट करने के लिए और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए आज शहबाज शरीफ साहब IMF के लिए स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं और वहाँ जाके फिर भीख मांगेंगे, सैलाब की जो है वो जो फिल्में दिखाएंगे कि कितना हम बर्बाद हो गए। ये एक इसकी चीज़ है कि ये देखें यहाँ पहुँचे हैं, इसकी वजह जो सबसे बड़ा झूठ बोला गया कि ये करप्शन
اور میں کہہ کہ اس کو کوئی بندہ سننے پہ آتا نہیں. تب تو پھر خود عمران خان صاحب بھی بڑے ان کے منہ سے نکلتا ہے جی سیاست میں استحکام جو ہے اس نے ایک بڑی مالی بدحالی پھیلا دی ہے. یہ بات میں 2014 میں کہہ رہا تھا. میں تو کہتا تھا خدا کے واسطے سی پیک مکمل ہونے دو, پھر اس کے بعد دیکھنا پاکستان 7 آسمان پہ پہنچ جائے گا. آپ اس کے بعد سارے کام کر لو, ایم کے ایم کو سزائیں دو, پیپلز پارٹی کو سزائیں دو, اور کام کر لو, پینامہ چلاؤ. لیکن نہیں, ہمارے جرنیلوں کے کوئی اللہ تعالیٰ نے, میں کہتا ہوں جہالت تھی, بدنیتی تھی, یا دونوں تھی, پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا. اور کہتے ہو یہ کس نے کہ عمران ذمہ دار ہے اس کا. 2016 میں عمران کر رہا تھا, 2014 میں عمران جو تھا وہ نواز شریف کی حکومت گرانے کے چکر میں تھا. کہاں گیا وہ ظہیر الاسلام, اور کہاں گیا وہ جناب باجوہ کے چوڑے چوڑے سینے اور سارا کو جو آپ لوگوں نے 2016-2017 میں اس ملک کے ساتھ ظلم کیا کیا کہ سی پیک بند کرا کے. آج کہتے ہو کہ پاکستان کہاں پڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ میرے منہ میں خاکم بدن, پاکستان اب بچ کے دکھا دے. اسحاق ڈار صاحب میں روزانہ کہتا ہوں کہ بڑے چیمپئن بنے پھر رہے ہیں, ہم بہت شدید گمبھیر مسائل کے شکار ہیں. اب پھر بکواس کی جا رہی ہے کرپشن. بھائی کون کہتے ہیں کرپشن ہو یا چوری یا ڈاکے ہو, وہ تو سب نے دیکھ لیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں تو انہوں نے کیا حال کیا. آج پر رپورٹ آئی ہے کہ 250 گنا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑھ گئے ہیں. 250 گنا. شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی پتہ نہیں کتنے 100-150 گنا. جس تحریک انصاف کے وزیر مشیر بندے کے دیکھ لیں, ساروں کے حالات دیکھ لیں, ساروں کی گاڑیاں دیکھ لیں. یہ جو نئے وزیر بنے تھے جو بیچارے فیصل آباد میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, میاں والی میں, جہاں جہاں جائیں ان کے تحریک انصاف والوں کے حالات دیکھیں, کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. معززین شہر بن گئے ہیں. پہلے اگر معززین شہر تھے تو اب اکابرین شہر بن چکے ہیں پیسے کی وجہ سے. یہ جو کرپشن تھی تو اس نے, لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں نہیں, وجہ جو تھی وہ ان کا وہ سیاسی پاکستان کے خلاف رول تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں بوٹ پالش کرتے عمران خان صاحب نے بوٹ چاٹتے ہوئے ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف جو جرمانہ فیل کیا ہے, یہ اس کے نتیجے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی اکانومی اب بیٹھ گئی ہے. وہ سیاست نہیں, ریاست بچاؤ, پینامہ کے اوپر کرپشن, یہ وہ سارا کرا کے جو جھوٹ تھا. آپ خود تو گوڈے جرنیل ہوں, ہمارے ججز ہوں, ہمارے سیاستدان ہوں, ہماری بیوروکریسی ہو, کون ہے مجھے بتا دیں جو کہتے سینے پہ ہاتھ لگے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. آج دیکھ لیں کہ پرویز الہی صاحب اور مونہ اسلائی صاحب کا 4 سو چرچا ہے کہ ایک تبادلہ 40-50 لاکھ روپے سے کم نہیں ہو رہا. یا معمولی تبادلوں کی بات ہے, انجینئرس کی اور اس طرح کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہی بات جو ہے بزدار کے زمانے میں رہی ہے. شہباز شریف صاحب کو یہ تو کریڈٹ دے نا, پوچھ لیں کسی سے تحریک انصاف والے سے کہ شہباز شریف صاحب کے وقت میں یہی صورتحال تھی جو اسمبلیوں میں ہیں, جو ساتھ ہیں حکومت میں. اب آئی ایم ایف میں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے آئی ایم ایف کے جو ڈائریکٹر ان سے ہی بات ہوئی, وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں 9-10 تاریخ کو. اور اس میں تو میں صرف یہی کہوں گا, مجھے تو بڑی تکلیف ہے کہ امریکن مطالبات جو ہیں وہ اس کے پیچھے اس کے ساتھ لف ہوں گے. 3-4 دن پہلے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے, پرسوں کی بات ہے, ایک بیان دیا, پرسوں سے شاید 1 دن پہلے, اور انہوں نے وہاں جو جیسے ان کا روٹین کی جو پریسرز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے جو شہری جو طالبان ہیں جو چھپے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. یہ ان کا حق پہنچتا ہے. مجھے ڈر لگ گیا کیونکہ یہ امریکہ کے اس بیانات جو ہیں اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. یہ امی سامنے جو کچھ آتا ہے اصل چیز اس کے نیچے پورا بارود بھرا ہوتا ہے. تو میں نے کالم لکھا, کالم کو تو خیر جنگ نے ٹونمنٹ کر کے چھاپ دیا اور بہت سی چیزیں نکال دی, لیکن اس میں میں نے یہی لکھا, میں نے کہا کہ حضور خدا کے واسطے اگر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی مدد تب ملے گی کہ افغانستان کے اندر فوجی کارروائی کریں, تو آپ پاکستان کو مزید نہ تباہ کریں. آپ لوگوں کی یہ مجبوری ہے جو مشرف صاحب اور خبیث اعظم نے اپنے اقتدار کو ویٹ کرنے کے لیے پاکستان کو امریکہ کی جوتے میں ڈال دیا, کیونکہ یہاں پہ ناجائز اقتدار کو ویٹ کرنا تھا. جیسے انہوں نے فون کیا 9/11 کے بعد, مشرف نے پاکستان جو ہے پورے کا پورا, بھئی تم لوگوں کو خباثے تم کرو, بھگتے 18 کروڑ, اس وقت 18 کروڑ لوگ تھے وہ بھگتے, اب ہمارے 23-24 کروڑ لوگ ہیں, اب ان کو اب بھگتوا رہے ہیں. کہ آئی ایم ایف سے آپ افغانستان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ افغانستان کے اندر آپ نے کوئی کارروائی کی؟ پاکستان اور افغانستان دونوں کی تباہی جو ہے, یہ میری نوٹ کر لیں, دونوں کی تباہی سامنے کھڑی ہے.
کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو خدا کے واسطے امریکہ کے IMF کے چکر میں اور FATF کے چکر میں اور اپنے حالات کے چکر میں اتنے مجبور مکفو نہ بنے کہ پاکستان کو فرائنگ پین سے نکالتے ہوئے آگ میں ڈال دیں, بچانے کے لیے کھجور میں اٹکا دیں. کوئی ایسا کام نہ کریں پاکستان مزید تباہی کی طرف چلا جائے. اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جیت گئے, عمران خان صاحب ہار گئے. 9 جنوری کو عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کے خلاف جو تند و تیز بیانات دیے تھے اس سے برات لے لی ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لیں گے. اور جو پرویز الہی صاحب کہہ رہے تھے جی عدالت کے ساتھ لف کر دیا گیا ہے, میں نے کل آپ کو کہا تھا, کل ہی کہا تھا یہ سارے ایک ہی صفحے پہ ہیں. عدالت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا وفاقی حکومت ہو یا پرویز الہی ہو, عمران خان صاحب کو معمول بنا رہے ہیں. اب انہوں نے بے بس کر دیا ہے اور چنانچہ پرویز الہی صاحب جیت گئے. نو کانفیڈنس نہیں ہوگا. آج مونس الہی صاحب کا بھی بڑا جوش والا بیان آ گیا ہے کہ ہم PDM کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, کیونکہ ادھر سے عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ادھر سے بندے چھوڑے ہوئے اپنے ان سے منوا لیا ہے ہر طریقے سے. بندے بھی پہلے خود غائب کرائے تھے تاکہ عمران خان صاحب پہ ایک پریشر رہے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس سے پرویز الہی صاحب باہر نہ جائیں. بہرحال اب جو صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کے وہ سینکڑوں یا ہزاروں یو ٹرنز ہیں, ان میں سے ایک یو ٹرن ہے کہ کل جو للکار رہے تھے, پھنکار رہے تھے اور پرویز الہی صاحب کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے, آج پرویز الہی صاحب آپ ٹھیک ہو, میں عمران خان صاحب غلط ہوں. دیکھیں کل عمران خان صاحب ساری چیزوں کو نگیٹ کر کے یہ کوئی نئی بیانیت دے دیں گے, کیونکہ جو لوگ سامنے ہیں انہوں نے آمنا و صدق نہ کہنا ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, جو لوگ ان کو مر مٹتے ہیں, ان کو وہ دھوکہ دیں. یہ ان کی بدقسمتی, عمران خان صاحب کی خوش قسمتی. وما علینا الا البلاغ.